میں بات کروں گی مجھے سینئر رہنما تحریک انصاف کے علی محمد خان صاحب جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا۔ علی صاحب، حالات یوں کہ توں برقرار ہیں، الیکشن سے پہلے بات سمجھ میں آتی تھی کہ تحریک انصاف کو کیوں کھڑے لائن لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیوں تحریک انصاف کے ورکرز پر تشدد ہو رہا ہے، کیوں تحریک انصاف کے لوگوں کو کینڈیڈیٹس کو جب وہ نامینیشن پیپر جمع کروانے جاتے تھے اس سے پہلے ہی پکڑ لیا جاتا تھا۔ اب تو سب کچھ ہو چکا ہے، جن کی حکومت بننی تھی یا بنوانی تھی وہ حکومت بن چکی ہے۔ آج بھی آپ لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی ہے، اسد قیصر صاحب بہت زیادہ اگریسو ہیں، کیا معاملات پھر سے ایک طرف مزاحمت کی طرف، کنفرنٹریشن کی طرف جائیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دنیا میں ہر طرف ظلم ہے، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، دنیا میں جو ظلم ہے فلسطین کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن آج بڑا افسوس ہوا، آپ نے بات کی نا کہ مشکل حالات ہیں۔ آج فلسطین کے حق میں جماعت اسلامی کے جو ان کا جو جلوس تھا اس کے ساتھ جو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے، تو ہر طرف میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کو برما نہیں ہے، نہ کوئی یہ کوئی مطلق العنان آمریت ہے۔ یہاں آئین موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، نظام موجود ہے، یہاں پہ سول سوسائٹی ہے، وکلاء ہیں، یہاں پہ انٹلیکچوئلز ہیں۔ یہ ایک پھلتا پھولتا ایک ملک ہے جس کو عارضی طور پہ ایک عجیب طرح کے ماحول میں دھکیل دیا گیا ہے، جہاں سوشل میڈیا پہ پابندیاں ہیں یا ایکس یا سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پابندی۔ کیوں پابندی ہے؟ کیونکہ وہاں لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو رائے کے اظہار سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ وہی ڈرتے ہیں جن کو کوئی چھپانے کے لیے چیز ہوتی ہے۔ عوامی آدمی، جمہوری آدمی تو اس کا تو سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں یہ ٹرانزیٹری فیز ہے، زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، لیکن جتنا یہ ہو رہا ہے، یہ ساری پولیٹیکل جتنی کرنسی ہے، سیاسی جتنا بھی لینڈسکیپ میں ایک مقام تھوڑا بہت اگر رہ گیا مسلم لیگ نون کا یا ساتھ میں پیپلز پارٹی کا، وہ بھی آہستہ آہستہ ایروڈ ہو رہا ہے۔ خاص کر جو کل احتجاج ہوا، ہمارے تحریک انصاف کے کچھ کارکنان ایک ریلی کی صورت میں آ رہے تھے، ان کو پکڑا گیا، رات میں تشدد ہوا، جو اس کی انفارمیشن آئی ہے۔ اور تو یہ ساری چیزیں عوام کا نظام آپ کو کیوں لگتا ہے کہ حالات یہ زیادہ ایسے دیر نہیں چلیں گی؟ حکومت تو 5 سال کے لیے آئی ہے، 5 سال چلے گی۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ جو 2 وزراء شامل کیے گئے نا حکومت میں، یہ حکومت کی جو مستقبل ہے اس کے ضامن ہے۔ وہ وزارت خزانہ کی بات کر رہے ہیں اور وہ وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان 2 وزراء کا حکومت میں شامل ہونا یہ حکومت کی کامیابی کی، مستقبل کی ضامن ہے۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے یہ حکومت نہیں چلے گی، آپ لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ عوام سے لڑا نہیں جا سکتا، اپنی قوم سے لڑا نہیں جا سکتا، اپنی قوم کی خدمت کی جاتی ہے۔ قوم کیا چاہتی ہے سب کو پتہ ہے، وہ جو چاہتی ہے 8 فروری کو بتا دیا۔ اب اگر اس پہ آپ زبردستی لوگوں کو بٹھائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ زیادہ احتیاط سے کام لیں، نہ صرف یہ کہ ستم بالا ستم ہے کہ مینڈیٹ پہ چوری کی، اور جو لوگ آئے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اب کسی طریقے سے معاملات کو وہ سنبھالیں، معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، تو اب اس کو وہ خود اور خراب کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی کامیابی کی یا بقا کی ضمانت نہیں ہوتا۔ آپ لوگ 30 کو جلسہ نہیں کریں گے؟ آپ نے بات کی ہے، بڑے بڑے طاقتور آئے، وہ چلے گئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں، تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ، کوئی شبنم، کوئی مہتاب جبیں تھا۔ دیکھیے، طاقت اللہ کی ہے اور زمین پہ عوام جس کے ساتھ ہے، الٹیمیٹ جیت حق کی ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا 30 تاریخ کا، ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہمیں توقع نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کا ایک ماضی میں ریکارڈ رہا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی رہے ہیں، تاریخ حصہ بھی رہا ہے، عامروں کے ساتھ بھی رہے ہیں، کرپشن میں بھی ان کا ایک بڑا رول رہا ہے، ملکی اداروں کی تباہی میں، لیکن اس میں بڑے بڑے اچھے زبردست اسٹیچر کے لوگ بھی رہے ہیں۔ لیکن اس لاٹ نے بڑا مایوس کیا ہے یہ جو موجودہ بیوروکریسی، کیونکہ کیا صرف جج صاحبان کی ذمہ داری ہے آئین پہ عمل کروانا یا سٹینڈ لینا؟ ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے ریجیکٹ کیا ہے تو ہم ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے، ہمیں یقین ہے ہائی کورٹ سے مطلب کہ جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے یہ آپ لوگ قانونی جنگ لڑتے لڑتے جو ہے نا وہ ٹائم آپ لوگوں کو گھسیٹ گزارنا پڑے گا۔ ایک اور میں آپ کو عرض کروں، تحریک انصاف کا جو ہمارا فالوئنگ، جو ہمارے فالوورز ہیں، جو ہمارا سپورٹ بیس ہے، ان میں سے بہتوں کو اس کا پتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو میں ان کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کوئی کمفرٹ زون میں آ کے سیاست کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک جدوجہد ہے۔ یہ ملک جس جگر پہ چلنا تھا 70 سال سے، اس کو نہیں چلایا گیا، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ تو جدوجہد میں تو آرام نہیں ہے، جدوجہد میں تو سکون نہیں ہے۔
اس میں تو آپ کو ہر وقت ایک صحیح ایک کنٹینیوس اسٹرگل میں آپ رہتے ہیں. تو حکومت میں بھی اگر آپ ہیں اس میں بھی جدوجہد ہے. دیکھیے ہمارے تو نصیب میں امتحان اور جدوجہد اس لیے لکھی ہے کہ ملک کو بگاڑ دی گیا 70 سال. حکومت میں آ کے اسٹیٹس کو سے لڑتے ہیں. حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیوروکریسی میں جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے. علی محمد خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہم سے پہلے انٹرسٹڈ تھی کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بناتے، لیکن عمران خان کی پالیسی ایسی تھی، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. عمران خان کا جو رویہ تھا تو کوئی عمران خان کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتا. تو کیا جب ہم پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آفیشلی نہ انہوں نے ہم سے بات کی، نہ ہم لوگوں نے پی ٹی آئی سے بات کی. تو کہیں نہ کہیں کوئی رابطے ہوئے تھے جس کی بات کر رہے ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اپنی دلچسپی انٹرسٹ شو کیا تھا کہ اگر عمران خان چاہیں یا عمران خان بات کرنے پر مذاکرات پر آمادہ ہوں تو ہم مل کر حکومت بنا لیں؟ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی سنا ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے پرسوں والے بیان سے ایک سٹیپ پیچھے گئے ہیں. اب انہوں نے سیاسی بقا کی بات کی ہے کہ سیاسی طور پہ خاتمہ اور یہ وہ، لیکن ان کا وہ بیان بڑا خطرناک ہے جو فروہ وحید بی بی کے پروگرام میں انہوں نے جس کا اظہار کیا. بڑا خطرناک ہے کہ انسان کی شخصیت کے بارے میں آپ سوال اٹھا رہے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں عمران خان صاحب کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ شخصی جو ہے مسئلہ ہے. یہ سیاست اس ملک میں دشمنی رانا صاحب سے سوال پوچھا گیا 2-3 پروگرامز میں کہ آپ کس وجود کی بات کر رہے ہیں؟ آپ فزیکلی ایک انسان کے وجود کی بات کر رہے ہیں اس کی زندگی کے حوالے سے، یا آپ سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کا سیاسی وجود ہی نہ ہو تو ہمیں کیا ہو پتا ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ عمران خان یہاں ہے باہر ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سٹیپ بیک لیا ہے، لیکن بہرحال جو بیان انہوں نے دیا وہ بڑا خطرناک تھا. آپ کا جو سوال ہے بالکل میں کہوں گا کہ جب حکومت ابھی نہیں بنی تھی تو شروع دنوں میں جب ابھی پچھلے مہینے کی میں بات کروں، ادھر ادھر سے اس طرح کی باتیں چلنا، میسج آ جانا کسی کو، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے. لیکن چونکہ نظریاتی سیاست نون لیگ نے کبھی نہیں کی، ووٹ کو عزت دو کی بات کی اور اب پتہ نہیں کسی اور چیز کو عزت دے رہے ہیں، تو ان لوگوں سے تو ان چیزوں کی توقع نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک زمانے میں نظریاتی جماعت تھی، تب تک جب بے نظیر صاحبہ زندہ تھی. زرداری صاحب نے اس کو پاور پالیٹکس کا ایک ٹول بنا دیا ہے، اشرافیہ کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے پاور کاریڈورز میں جانے کا. تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے. ہم ان لوگوں کی مس گورننس اور کرپشن اور جس طریقے سے پاکستان کا انہوں نے سن 88 سے لے کے آج تک دیوالیہ نکالا ہے، اس کے خلاف ہم نے جماعت کھڑی کی ہے. اب جنہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے انتظامی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قدریں سیاسی سب کچھ جو ڈسٹرب کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر ہم حکومت بناتے ہیں تو حکومت تو بنا لیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے آئے تھے اپنا آئیڈیالوجیکل سپورٹ بیس سارا کچھ ہم کھو دیں گے. حکومتیں آتی جاتی ہیں، جماعت رہنی چاہیے. دیکھیں آپ کو ظاہر ڈائریکٹلی زرداری صاحب نے خود تو نہیں کہنا، لیکن آپ کو آپ کا کوئی میڈیا کا دوست، کوئی سیاسی کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی انٹرویو میں کوئی سوال پوچھ لیتا ہے، یہ سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اس پہ کیٹیگوریکلی میرے سے تو جب پوچھا گیا ہے، میں تو ہر فورم پہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی مسئلے پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر تحریک انصاف بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے. اگر ہم نے صرف اقتدار میں ہی جانا تھا پھر اس کے لیے پھر تحریک انصاف بنانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر کسی بھی اتنی سٹل جماعتوں میں آپ کسی میں جا کے چلے جاتے ہیں، کوئی کوشش کر کے آپ MPMNA بن سکتے ہیں. تو ابھی بھی مذاکرات کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، تو آپ کو چاہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا نفس مارنا پڑتا ہے. جہاں تک ان سے مذاکرات کی بات ہے، دیکھیے مذاکرات میں پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مینڈیٹ کی توثیق تو ہونا. جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، کیا آج آپ کی کوئی خدا نخواستہ زمین دبا لے، اب 10 سال بعد بھی وہ اپنا مقدمہ نہیں چھوڑیں گے؟ ابھی تو صرف مہینہ گزرا ہے. قوم کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے یہ عمران خان سے نہیں، قوم سے زیادتی ہوئی ہے. یہ تو آئین کو سبورٹ کرنے والی بات ہے کہ قوم نے ووٹ کہیں اور ڈالا اور آپ نے اس کا ریزلٹ کہیں اور نکالا. پہلے اس کا کوئی ریزلٹ نکالیں، اس پہ بیٹھ کے بات کریں، مینڈیٹ کی چوری پہ بیٹھ کے بات کریں کیا ریزلٹ ہے آپ کے پاس. اس کے بعد پھر معیشت یہی والا میسج اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی طاقتیں بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آئین کے مطابق جانا ہوگا. جو قائد اعظم محمد علی جناح
کی ایک آئیڈیل پوزیشن انہوں نے بتائی تھی اسٹاف کالج میں اسپیچ کرتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ڈیفنس فورسز کا کیا رول ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی پہ بھی انہوں نے کلیئر ڈائریکشن دیا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ کسی سیاسی حکومت کے نہیں, وہ ریاست کے ملازم ہوتے ہیں, بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ منسٹرز کم منسٹرز گو, پرائم منسٹرز کم پرائم منسٹرز گو, بٹ یو اسٹے, سو یو آر سرونٹ آف دا اسٹیٹ. آئین کے مطابق کام کرنا ہے, بیوروکریسی کو انہوں نے کہا. اسی طرح سیاستدانوں کو بھی انہوں نے کہا, سب لوگوں کے رولز انہوں نے خود ڈیمارکیٹ کیے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے آن ریکارڈ اسپیچز ہیں, اس پہ عمل کریں. میں سمجھتا ہوں اگر ملک ٹھیک کرنا ہے, یہ جگہ اگر ٹھیک ہے, یہ جگہ تو ادھر سے پھر اللہ تعالیٰ خیر کے سلسلے چلائے گا. یہ جگہ میں مسئلہ ہے, یہ جگہ میں مسئلہ ادھر. صحیح. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ